اور مزید نقصان بتائے کہ لڑائی اور دشمنی پیدا ہوگی. کیا شک ہے؟ ابھی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے، دیکھ لیں ذرا. نمبر 1 انیمی آف ہیومینٹی الکوہل، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شراب. اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے شراب. جب دھت ہی ہو جائیں گے تو کیا پتہ چلے گا. پھر فائنل وارننگ آ گئی، ہل انتم منتہون، اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں. یہ پوچھا نہیں گیا کہ کیا خیال ہے، رکنا یا نہیں رکنا. چوائس نہیں پوچھی گئی، وارننگ ہے اس کے اندر. جیسے ماں کو جب بہت غصہ آتا ہے، ماں کہتی چھوڑتے ہو یا نہیں. اب بچہ کہے کہ امی مجھ سے پوچھ رہی ہیں، میری مرضی. اب پھر جو اس کی شامت آئے تو پھر وہ بچہ جانے. تو یہاں پوچھا نہیں گیا، وارن کیا گیا کہ اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے. فائنل وارننگ دے دی گئی. اور سوال میں جتنا زور یہاں پیدا ہوا وہ سیدھے جملے میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا. نان مسلمز کہتے ہیں کہ جب ہم ریورٹ ہوئے اور ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے پیسے میں برکت بہت ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ ہم نے چونکہ شراب چھوڑ دی ہے، شراب تو مہنگی آتی ہے نا، بہت مہنگی چیز ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے جب شراب خریدنی چھوڑی تو ہمارے پیسے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہماری ضروریات جو عام طور پہ پوری نہیں ہوتی تھیں، مسلمان ہونے کے بعد ہماری تمام ضروریات پوری ہونے لگ گئیں. تو یہ تو ظاہر ہے ایک مادی برکت ہے جو کہ انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور کئی روحانی برکتیں اور روحانی فوائد بھی الحمدللہ اس کے ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ شراب حرام ہے. قرآن نے اگر حرام لفظ استعمال نہیں کیا تو حدیث میں آپ کو مل جائے گا. اور یہاں بت پرستی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. اب کوئی کہہ دے کہ بت پرستی کہاں حرام لکھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حرام لفظ نہ ملے، لیکن جو مزاج ہے اسلام کا اس نے بتا دیا، حدیثوں نے بتا دیا کہ حرام ہے. اب جو لوگ شراب پینا چاہتے ہیں ان کی تو مجبوری بن گئی نا کہ وہ حدیثوں کا انکار کریں. تو یہیں سے فتنہ حدیث شروع ہوتا ہے، فتنہ انکار حدیث. فرمایا آگے آیت 92 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. فاحذروا، بچو، ڈرو. کیا کرو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو، تم پہ یہ ساری پابندیاں آسان ہو جائیں گی. آگے فرمایا آیت 93 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کی شان نزول میں واقعہ آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں تو تباہ ہو گئے، ان کے پیٹوں میں شراب تھی جب ان کا انتقال ہوا. یعنی حرمت آنے سے پہلے وہ شراب پیا کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت آئی کہ بھئی جب تک کوئی چیز حرام نہیں تھی اور کسی نے اگر اس کو کھا لیا یا پی لیا تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب کیا ہوا؟ جو انہوں نے کھا پی لیا کوئی بات نہیں، بات یہ تھی کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا. تو اصل فکر تقوی کی انسان کو کرنی چاہیے جب تک کسی بات کا علم نہیں تھا، نادانی میں، لا علمی میں، یا جب ہم قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات کریں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب تک کوئی حرمت نازل نہیں ہوئی اور کسی نے وہ کام کر لیا تو کوئی حرج نہیں. یہ تو اس کا شان نزول ہے. لیکن یہ آیت اپنی جگہ خود بہت پروفاؤنڈ، بہت خوبصورت ہے. جیسے آپ کو وہ آیت یاد ہوگی سورہ نساء کی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، یاد ہے آپ کو؟ یہ بالکل سمجھے اس کا کانویکس ہے یہاں پر جو دیا جا رہا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر کیا ہے؟ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. یوں لگ رہا ہے نا کہ درجہ با درجہ جیسے کہ ایمان میں اور تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے. حقیقی ایمان کی بات کی جا رہی ہے. اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے حقیقی ایمان کا؟
سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ عمل صالح سے، یعنی شریعت کی پابندی کرو. جو شریعت میں حلال حرام ہے تم اس کی پابندی شروع کر دو، عمل صالح شروع کر دو. عمل صالح جب تم شروع کرو گے آٹومیٹکلی تمہارے ایمان کو تقویت دے گا، تمہارے ایمان کو سپورٹ کرے گا، اس کو اسٹرینتھن کر دے گا. ایریورسبل پروسیس ہے. ایمان دل میں آتا ہے، عمل صالح شروع ہوتا ہے. جب عمل صالح انسان کرتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی خوبصورت ایک سرکل جو ہے وہ بن جاتا ہے، بڑا مبارک دائرہ بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے ایمان کا اظہار عمل کی صورت میں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ جب یہ عمل کرتے رہیں گے یہ ایمان کو مضبوط کرے گا. اب ایمان میں ایک اور رنگ آ جائے گا. تو لہٰذا پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں تو آمنوا وعملوا الصالحات آیا. اب کیا ہوا؟ ثم اتقوا، مزید تقوی انہوں نے اختیار کیا. وآمنوا، اب ایک اور ایمان کی سطح پر پہنچ گئے، ایک اور نئے لیول پر پہنچ گئے. اب یہاں پر آپ دیکھیں آمنوا کے ساتھ اب عملوا الصالحات کا ذکر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو روٹین کا حصہ بن ہی گیا، زندگی کا حصہ بن ہی گیا. اب نماز پڑھیں گے، نماز میں ایک اور گہرا رنگ آ جائے گا، ایمان کا رنگ مزید گہرا ہو جائے گا. مارے باندھے کی نماز، زبردستی کی نماز نہیں پڑھیں گے فورسفلی، بلکہ اس میں شوق اور اللہ کی محبت شامل ہو جائے گی. اللہ کی عبادت سچ مچ ہونے لگے گی شوق کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا؟ ثم اتقوا، پھر ایک اور نیا لیول آ گیا تقوی کا. واحسنوا، اور احسان کے درجے پر پہنچ گئے. اب تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کی فکر پڑ گئی. صرف فرائض کافی نہ رہے، بلکہ اب تو ہر وہ کام اچھا لگنے لگ گیا اور کام کرنے کا دل چاہنے لگ گیا جو کہ اللہ کو راضی کرے. تو یوں سمجھیں جیسے کہ درخت کی طرح ہے نا عمل. جیسے جیسے درخت اوپر جاتا ہے جڑ گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے. تو بالکل یہاں مومن کا ایمان تقوی وہ جڑ پکڑ رہا ہے، اس کا عمل خوبصورت سے خوبصورت نظر آ رہا ہے. اب انسان جب احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، رفتہ رفتہ یہ ٹرمینالوجی ریپلیس ہونے لگتی ہے. اب انسان یہ نہیں پوچھتا محسن ہونے کے بعد کہ کیا ضروری ہے، کیا فرض ہے کہ میں کروں، بلکہ جو پیشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا اگر میں یہ کروں تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے دراصل احسان کا درجہ. تقوی کی بات آ رہی ہے نا. تقوی کیا؟ ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہو. آپ دیکھیں سانپ جیسے ہوتے ہیں نا، تو سانپوں کی 2400 قسمیں ہیں. ان میں سے صرف 200 زہریلے ہوتے ہیں. 2400 سنیکس میں سے صرف 200 سپیشیز ایسی ہیں جو کہ پوائزنس ہوتی ہیں. تقوی کیا ہوگا؟ بچنا کیا ہوگا؟ سب سانپوں سے بچیں گے. تو یہی ہے کہ جس میں انسان کو احساس ہو کہ میرا رب راضی نہیں ہوگا اس کام سے، انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے. تقوی ایک طرح کی ڈرائیونگ سپرٹ ہے نا، ڈرائیونگ فورس ہے. یہ انسان کو دھکا دیتی ہے، اٹھاتی ہے، اوپر سے اوپر سے اوپر لے کر جاتی ہے. جتنا تقوی گہرا ہوگا عمل اتنا بہتر ہوگا. اور یہ ایک دم نہیں ہو سکتا، یہ رفتہ رفتہ صبر کے ساتھ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے احسان کے درجے پر پہنچنا، انتظار کرنا ہوگا اور محنت. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، قرآن سے تعلق قائم رکھے. جتنا زیادہ اللہ کا احساس دل میں آئے گا اتنا انشاءاللہ تعالی وہ تقوی کے درجے حاصل کرتا چلا جائے گا. آپ یوں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص ہے جیسے وہ کما رہا ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے. جب وہ 10,000 کماتا ہے تو اس کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا اسی 10,000 کے مطابق ہوتا ہے. ہر چیز ایک خاص لیول کی ہوتی ہے، فرنیچر، ٹیپسٹری، گاڑی، سب اسی حساب سے ہے. اب کیا ہوا؟ اس کی تنخواہ ہو گئی 1 لاکھ روپے. اب جب اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوئی تو اس کو کیا وہ چیزیں جو پہلے ٹھیک لگ رہی تھیں، گاڑی بھی ٹھیک لگتی تھی، گھر کا فرنیچر ٹھیک لگتا تھا، لباس ٹھیک لگتا تھا، اب جب تنخواہ 1 لاکھ ہو گئی اب وہ چیزیں گھٹیا لگنے لگیں. اب سوچتا ہے انسان کہ کیوں نہ میں بہتر گاڑی خرید لوں، کیوں نہ میں زیادہ بہتر کپڑے خرید لوں. تو جیسے جیسے انکم میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح جیسے جیسے ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے عمل کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. جب ایمان کا لیول کم ہوتا ہے معمولی عمل بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو فرض تو پڑھ رہے ہیں نا، کوئی تو فرض بھی نہیں پڑھتے لوگ.
ہم 4 فرض تو پڑھتے ہیں، اب سنتوں کی بات مت کرو ہم سے، ہم بس فرض پڑھ لیتے ہیں نا، کافی ہے. کیوں؟ جتنا ایمان ہے اس سے وہ اتنا ہی عمل خرید سکے ہیں گھٹیا سا، چلو کر تو رہے ہیں. جب ایمان کا لیول بڑھتا ہے، ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اب وہ 4 فرض بالکل اچھے نہیں لگتے. اب دل چاہتا ہے اور سنتیں پڑھیں، تو موقدہ سنتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، پھر نوافل بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر تہجد بھی ہو جاتی ہے، پھر اشراق بھی ہونے لگتی ہے، نفلی روزے بھی آ جاتے ہیں. تو جیسے جیسے ایمان کی دولت بڑھی، عمل کی کوالٹی خوبصورت ہو گئی. تو رفتہ رفتہ یہ کام ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان محسن کے درجے پر پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا عمل کرنے والا. جس ہستی کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کو وہ عمل پسند آ جائے. جیسے درزی ہوتے ہیں، ایک درزی ہوتے ہیں بس انہوں نے بس قمیض کاٹ کے سی دی، آپ کی جیسی کیسی سلائی مار دی چاروں طرف، وہ بھی قمیض سل گئی، گزارا ہو گیا. کچھ لوگوں کو وہ کافی لگتا ہے کپڑا، بعض لوگوں کو اتنا سادہ کپڑا اچھا نہیں لگتا، وہ بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، یہ رنگ ہو، ایسی بیل ہو، ایسا کٹ ہو، ڈیزائن یوں ہو. تو درزی بھی بڑا خوبصورت کپڑا سیتے ہیں، اتنا خوبصورت کہ جس کے لیے سیا اس کو بہت پسند آ گیا. یہ ہے احسان کا درجہ کہ جس ہستی کے لیے عمل کر رہے ہیں بس بیر منیمم نہیں، سجا ہوا عمل، خوبصورت عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور اللہ کو ایسے خوبصورت عمل کرنے والے لوگوں سے تو محبت ہے. آیت 94-95 ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئیں صلح حدیبیہ کے سفر میں، جب مسلمان حالت احرام میں تھے. وہ حالت احرام میں تھے اور کثرت سے ان کو مختلف جانور نظر آئے جن کا کہ شکار کیا جا سکتا تھا. حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت نازل ہو چکی تھی. سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے مضمون پڑھ لیا. عام طور پہ انسان جن چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور ان پر پابندی نہ ہو تو وہ چیزیں اچھی تو لگتی ہیں اور ودن ریچ ہوتی ہیں، اور جب ودن ریچ ہوتی ہیں تو اچھا لگنے کے باوجود بعض دفعہ انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی چیز اچھی لگے اور اس پر پابندی لگ جائے، عارضی طور پہ پابندی لگ جائے، تو پھر وہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے. جیسے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، چاکلیٹس رکھی ہوتی ہیں یا کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ ہو سکتا ہے توجہ بھی نہ کرتی ہوں، کسی خاص وجہ سے اگر پابندی لگا دی جائے کہ نہیں کھا سکتے، اب وہی چیز بہت اچھی لگنے لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسی کو کھائیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس طرح سے آزمائش کرتا ہے. عربوں کو شکار کرنا بہت پسند تھا، لیکن حالت احرام میں ان پر پابندی تھی کہ وہ شکار نہیں کر سکتے. نہ صرف ان کو پسند تھا شکار کرنا، بلکہ ان کی اکنامک، ان کی معاشی ضرورت بھی تھی، لیکن حالت احرام میں روک دیا گیا کہ یہ نہیں کر سکتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء، البتہ ضرور اللہ آزمائش تمہاری کرے گا تھوڑی سی، من الصید، شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اس شکار سے جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پھر اس تنبیہ کے بعد جو اللہ نے مقرر کر دی، اگر کسی نے اس کی حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی حالت احرام میں ہو اور شکار سامنے کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھوک بھی لگ رہی ہو، لیکن بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی، سیلف کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے حکم نے ہاتھ باندھ دیے. کوئی سامنے قانون تو نہیں ہے، کوئی پولیس، کوئی جیل نہیں ہے، لیکن تقوی مومن کو پابند کر دیتا ہے. کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کا تقوی اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے. آیت 95 یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار مت مارو. یہ تو رول بتا دیا گیا. اب کیا ہوا کہ کسی سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ وہ کنٹرول نہ کر سکا، جذبات میں آ کے یا کسی اور چیز میں، کسی اور جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے شکار کر لیا، تو اب اس کا کفارہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے.
کسی سے اگر یہ گناہ ہو گیا، اب کفارہ یہ ہے۔ جہاں تک حالت احرام میں جانور مارنے کا تعلق ہے، قطعاً ممانعت تو ہم نے اس کی یہاں پہ پڑھ لی ہے، نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، جانور نہیں مارا جا سکتا۔ حدیث میں چند موذی جانوروں کو نقصان دینے والے جانور یا وہ جانور جو خود حملہ کریں بڑھ کر، ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان میں کوا آتا ہے، چیل، کتا، چوہا، سانپ یا بھیڑیا وغیرہ جو حملہ کر دے، ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی اور کوئی شکار ایسے ہی کر لیا، تو اسے کفارہ ہے جو بیان کیا گیا۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، لیکن اب اگر کسی نے یہ کام دوبارہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ اب کفارہ دینا ہوگا۔ قتل کا لفظ اب انسانوں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ تو مرڈر ہے، لیکن یہاں جانور کا ذکر کیا گیا نا، جس کو ہم کہتے ہیں جانور مار دیا، جانور شکار کر لیا۔ تو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو جو اس نے جانور شکار کیا اس جیسا ایک جانور کیٹل میں سے، مویشیوں میں سے خانہ کعبہ تک بھیجنا ہوگا کفارے کے طور پہ، اور خانہ کعبہ پہنچ کر وہ جانور جو ہے ذبح کیا جائے گا۔ اب یہ کفارہ کس طرح سے ہوگا؟ اب یہ جو جانور مارا ہے شکار میں، یہ کوئی عام روزمرہ کا جانور تو نہیں تھا، بکری گائے کی طرح۔ شکار عام طور پہ ہرن کا کیا جاتا ہے یا نیل گائے ہے یا اس طرح کے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو کفارہ ہوگا وہ 2 عدل والے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، جو ایکسپرٹس ہوں گے اس فیلڈ کے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس نے یہ جانور مارا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ریئر اسپیشی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا وہ مختلف ہوگا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ ریئر اسپیشی کی، پروٹیکٹڈ اسپیشیز ہیں کوئی، اس کا شکار کر لیا، اس کا کفارہ مختلف ہوگا۔ کوئی عام سا جانور مارا ہے، اس کا کفارہ مختلف ہوگا۔ تو جو کفارہ ہے اس کو فقہا نے 2 کیٹیگریز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے ہرن مارا تو ہرن سے ملتی جلتی شکل کا جانور مویشیوں میں کون سا ہوتا ہے؟ بکری، تو بکری بھیجنی ہوگی ہدین بالغ الکعبتی، کہ وہ بکری کعبہ تک پہنچائی جائے گی اور اس سرزمین پہ اس کو ذبح کیا جائے گا، یہ کفارہ ہوگا۔ تو جو جانور مارا شکار کے ذریعے اس سے ملتی جلتی شکل کا جانور دینا ہوگا۔ اس کو مثل سوری کہا جاتا ہے، سین سے، مثل سوری، سین واو رے چھوٹی یہ۔ نیل گائے اگر ماری تو گائے دے گا، شتر مرغ آسٹرچ مارا تو اونٹ دے گا، یہ صورت ملتی جلتی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جو جنگلی جانور مارا اس کی قیمت دینی ہو سکتا ہے کہ شکل ملتی جلتی نہ ملے اس جانور کی، تو قیمت ادا کرنی ہوگی، کوئی ریئر جانور ہو۔ اب قیمت کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کوئی منڈی کا جانور تو نہیں ہے، تو قیمت پھر 2 عدل والے ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب کیا کرنا ہوگا کہ وہ جو قیمت ہوگی وہ کفارہ دینا ہوگا یا طعام مساکین۔ اب تعداد دیکھیے یہاں نہیں لکھی، کتنے مسکینوں کا کھانا، اس قیمت کے اندر جتنے مسکین کھا لیں، الگ الگ جانور کی الگ الگ قیمت ہوگی نا، جتنے مسکین اس میں سے کھا لیں وہ کھانا مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔
او عدل ذالک صیاما، یا اتنے ہی روزے. کتنے روزے؟ جتنا وہ جانور تھا، جتنے کا وہ جانور تھا، جو قیمت اس جانور کی مقرر ہوئی، اور اس جانور کی قیمت جو مقرر ہوئی اس میں سے جتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا. ایک مسکین کا کھانا تقریباً 1 کلو غلہ بنتا ہے، نصف ساع. جتنی بھی قیمت تھی اس کو اتنے لوگوں پہ تقسیم کیا. اگر کھانا نہیں کھلایا تو روزے رکھنے ہوں گے. کتنے روزے؟ جتنی اس قیمت میں مسکین کھانا کھائیں. اس قیمت میں اگر 3 مسکین کھانا کھاتے تھے تو 3 روزے. اگر 10 مسکینوں کا کھانا نکلتا تھا تو 10 روزے رکھنے ہوں گے. تو یہ یہاں پر حکم بیان فرمایا. آج کل تو ایسی صورتحال پیش آتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کے ان کو وہاں کوئی شکار ملتا نہیں. واللہ عالم دوبارہ ہو سکتا ہے کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ پھر ان ہدایات پر عمل کی ضرورت پیش آئے. آیت 96 احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. تو یہاں بتا دیا کہ خشکی کا شکار تو منع ہے، لیکن کوئی قافلہ ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں لوگ اس کے اندر، اور وہ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، تو سمندر میں تو کھانا ختم ہو سکتا ہے، تو جان کا خطرہ پیش آ سکتا ہے. اس میں اجازت دے دی گئی کہ سمندر کا سفر اگر کر رہے ہو سمندر کا تم شکار کر سکتے ہو. آگے فرمایا آیت 97 سے 99 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. بات کی گئی ہے یہاں پر شاعر اللہ کی. خانہ کعبہ کی عظمت بیان ہوئی. مختلف مقامات پر ہم خانہ کعبہ کی عظمت کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا تو تم قیامت کا انتظار کرو. حدیثوں میں آتا ہے کہ حبشیوں کے ہاتھوں خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا. وہ وقت بھی کبھی آئے گا. اب خانہ کعبہ کا دنیا کے قائم رہنے سے، دنیا کے قیام سے کیا تعلق ہے واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. للناس کی بات کی گئی کہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنا دیا. خانہ کعبہ کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اشہر الحرم کے بارے میں ہم نے پڑھا. 4 مہینوں میں امن ہوا کرتا تھا. عرب میں ساری کمرشل ایکٹیویٹی ان کی اسی میں ہوا کرتی تھی. اور مختلف ہدیہ اور قلائد کا ذکر کیا. شعائر اللہ، ان کی تعظیم کرنی ہے. ان کی تعظیم دراصل اللہ ہی کی تعظیم ہے. تو اللہ کے شاعر کی تعظیم کے بارے میں احساس یہاں دلا دیا گیا. اللہ کی پکڑ کا بھی احساس دلا دیا کہ دیکھو ان کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے. تم اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت تلاش کرو. جن چیزوں کو اللہ نے واجب التعظیم قرار دے دیا ان کی تعظیم کرو. اور رسول کی تو ذمہ داری پیغام پہنچا دینا ہے. جو عمل کرے یا نہ کرے نتیجہ خود بھگتے گا. آیت نمبر 100 قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی اچھی لگے. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. طیب اور خبیث کی بات کی گئی، اعمال ہوں یا کمائی ہو. آپ دیکھیں کثرت تو ہمیشہ خبیث کی رہی، گندگی کی کثرت رہی، بے حیائی کی، کفر کی، شرک کی، الحاد کی، اللہ کی نافرمانی کثیر تعداد میں لوگوں نے کی، لیکن میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، اکثریت کا مذہب اختیار نہیں کیا جاتا. تو کثرت کتنی بھی ہو جائے خبیث کی، بہرحال جانا انسان کو طیب چیز کے پاس ہی ہے. کوئی غلاظت کا ایک ڈھیر آفر کرے اور دوسری طرف عطر کا ایک قطرہ آفر کرے تو عطر ہی لیا جائے گا. تو پاکیزگی کی روح پیدا کرو اپنے اندر، تزکیہ اپنا کرو تاکہ پاکی اچھی لگے. اور خبیث کی طرف انسان اس لیے راغب نہ ہو جائے کہ سبھی کر رہے ہیں. تو اعمال پاک رکھو، کمائی بھی پاک رکھو، طیب کمائی ہو تاکہ طیب اعمال بھی ہوں. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک حرام درہم سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک حرام درہم کمانے سے اپنے آپ کو روک لے. طیب کمائی بہت بابرکت چیز ہوتی ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.